بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف نے جس طریقے سے ڈی چوک کے اوپر بربریت اور فحاشیت کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے وہاں پر کارکنوں، نہتے کارکنوں کو، کیونکہ یہ لوگ آئے تھے وہاں پر صرف احتجاج کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے عمران خان کی کال پر، اور ملک کے اندر اگر کوئی آئین کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، آئین اور قانون کے حکمرانی کی بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا شخص ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے وہاں پر اتنا زیادہ ظلم اور جبر کیا، وہاں پر سیدھی گولیاں چلائی کہ لاشیں گرا دی اور خون خرابہ کیا۔ تو یہ حکومت تو خود اس طرح کے اقدامات کرتی ہے کہ تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی کا ماحول بنے، ملک کے اندر انتشار اور خلفشار پھیلے، ورنہ یہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بڑا کلیئر ہے، عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بڑا کلیئر ہے، اور عمران خان اس کو اجاگر کرتا ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہے، اس کی پارٹی اس کے اوپر بات کرتی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی اب عمران خان کا جو ایجنڈا بہت کلیئر ہو چکا ہے۔ اب عالمی سطح کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر اس واقعے کو بہت زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ ملکوں کے اندر اس طرح کے واقعات اور ثانیات بڑے کم ہوتے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، سب کو حیران کر دیا کہ ایک حکومت وقت جو ہے نہتے شہریوں کے اوپر، احتجاج کرنے والوں کے اوپر، پروٹیسٹ کرنے والوں کے اوپر، کارکنوں کے اوپر، ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے اوپر اس طرح کی سیدھی فائرنگ بھی کر سکتی ہے، سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس وجہ سے جتنے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے تو پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی کوریج کی، اور جس طریقے سے ان کو مارا گیا، بی بی سی سے لے کر الجزیرہ سے لے کر نیو یارک ٹائمز، پھر اس کے بعد گارڈین، جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، ان کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو کور کیا، جس کی وجہ سے یہ والا جو ایشو ہے وہ عالمی ایشو بن چکا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، ان کو سیدھے فائر مارے گئے، یہ اب ایک عالمی لیول کا ایشو بن چکا ہے۔ آلریڈی آپ اس سے اندازہ کریں کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور اقوام متحدہ تک وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ہی خطرناک اور خوفناک ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک پاکستان کا جو امیج تھا وہ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں تو خاص طور پر پاکستان کا جو امیج ہے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اس حکومت نے آ کے، کیونکہ اس حکومت نے نہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا، نہ انہوں نے ملک کے اندر اسٹیبلٹی قائم کی، نہ ملک کے اندر سیاسی معاشی اسٹیبلٹی قائم کی، نہ ملک کے اندر ان لوگوں نے کوئی امن و امان کی صورتحال بہتر کی، نہ ملک کے اندر ان لوگوں نے کوئی ایسا ڈھنگ کا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ایک تو اس کا امیج بہتر ہوتا۔ تو امیج بہتر نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں آپ دیکھیں کتنے آپ کو اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آتی، آپ کے یہاں پر ٹورزم نہیں آتی، آپ کے یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہوتا، آپ کے یہاں پر کوئی کام کرنے نہیں آتا، آپ کے یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آتا۔ یہ اس قسم کے نقصانات جو ہیں وہ آخرکار آپ کے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں جب ملک کے اندر وسطیت کا، بربریت کا ایک تو بازار گرم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی نااہل، جعلی اور چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت جب انسٹال کر دی جاتی ہے، ملکوں کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، تو پھر اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کو، چلنے کو، ان کے ساتھ کوئی بھی قسم کی ٹریڈ ایگریمنٹ یا ان کے ساتھ کوئی اور معاہدے وغیرہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ اس حکومت کے آنے کے بعد تو ثابت ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب یہ جو عالمی طاقتیں اس وقت میدان میں آئی ہیں عمران خان کی حمایت میں، اور یہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر جو ثانیہ پیش آیا، یہاں پر جس طریقے سے ڈی چوک کے اندر 26 نومبر کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے پوری جو دنیا کے اندر عالمی طاقتیں ہیں اور ان کی جو بڑی بڑی ہیومن آرگنائزیشنز ہیں
देखिए हर हुकूमत का कोई ना कोई वहाँ का इदारा जो इंसानी हकूक़ को डील करता है वो काम करता है, और वो पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ के मतलब जो भी मामलात होते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट करता है। तो जब मुतल्लिका इदारों ने अपनी अपनी हुकूमतों को आगाह किया, इन्फॉर्म किया है, उनके बारे में बताया है, तो उसके बाद फिर ये बड़ा सख्त किस्म का उन ममालिक की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रद्द अमल सामने आ रहा है इसके मुताबिक इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त प्रेशर डालने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को दबाव में लाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ की हुकूमत को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि आप अपने मामलात को ठीक करें, आप अपने हालात व वाक़ियात को ठीक करें, आप अपनी ये जो रवैया है, अपनी जो गवर्नेंस है, आपकी जो इस वक्त जमहूरी इक़्तिदार हैं और जमहूरियत है, कानून और आइन की जो हुक्मरानी है, इसको आप ठीक करें। वरना ये जो इस वक्त मारूज़गी हालात बन चुके हैं, जिसमें शहबाज शरीफ एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, जाली वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसको किसी तरह से एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर मान लिया जाए, कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं है। ये आलमी ताकतों ने अब पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे कर दिया। देखिए आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, पाकिस्तान दुनिया में अब आइसोलेशन के साथ नहीं रह सकता। इसको आलमी बरादरी में अपना मकाम बनाने के लिए, वहाँ पर अपने आप को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कब तक इस्टेब्लिशमेंट इनकी कमज़ोरियों के ऊपर, जो इनकी नाकामियाँ हैं, इनकी नालायकियाँ हैं, उसके ऊपर पर्दा डाल सकती है। और ये नहीं डाला जा सकता पर्दा, क्योंकि इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी नाअहलियों की वजह से, एक तो नालायक, नाअहल और निकम्मी हुकूमत की वजह से आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का इमेज है ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। जनरल आसिम ने उसको बड़ा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिरकार फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ा कि कोई भी पाकिस्तान को अब आलमी कॉन्फ्रेंस हो, आलमी लेवल का कोई सेमिनार हो, आलमी लेवल का कोई इवेंट हो, वहाँ पर बुलाते ही नहीं, वहाँ पर पाकिस्तान जाता ही नहीं। पाकिस्तान को कोई बुलाएगा तो जाएगा। शहबाज शरीफ को पिछले 1-2 इवेंट्स के अंदर बुलाया गया, उन्होंने घास ही नहीं डाली, शहबाज शरीफ दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। इससे आप पाकिस्तान के इमेज का अंदाज़ा कर सकते हैं, और पाकिस्तान की स्टैंडिंग का, पाकिस्तान के पोजीशन का, पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी जगह आपको नज़र नहीं आती, और ये इनकी हालत हो चुकी है। तो आलमी ताकतों ने इस वाक़े के बाद ये जो 26 नवंबर को डी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा सानहा रूनमा हुआ है, उसके बाद इनसे कट ऑफ करने का ऐलान किया।